تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بھی اسی نیت سے بنائے. مرد تو آگے مسجد میں پڑھ لے گا، خواتین کے لیے ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے بیٹوں کو اس نیت سے حافظ بنائے کہ میں اس کے پیچھے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھا کروں گی تاکہ میرا قرآن بھی ختم ہو جائے. اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد میں اگر بیٹا قرآن پڑھے، بھانجا بھتیجا بیٹا یا بھائی قرآن پڑھے، اور ماؤں کو بہنوں کو اپنے جو گھر کی خواتین ہیں ان کو جماعت سے نماز پڑھائے اور ان کو قرآن سنائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں، رمضان میں تو تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، رمضان کے علاوہ تہجد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں بھی جب آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو اونچی آواز سے تلاوت کریں، اونچی آواز سے. رات کے وقت تہجد میں اونچی آواز سے، بہت زیادہ اونچی نہ ہو کہ لوگ سوتے ہوئے اٹھ جائیں، اتنی اونچی آواز کے گھر میں تھوڑی سی آواز کی گونج پیدا ہوتا ہے. فرمایا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی آواز سے، جب تلاوت کی آواز گھر کے چاروں کونوں میں پہنچتی ہے اس سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور گھر سے چڑیلے اور جنات بھی بھاگتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، جنات جو ناپاک ہوتے ہیں وہ قرآن کی آواز، جو مسلمان جنات ہیں وہ تو سنتے ہیں، مسلمان جنات تو باقاعدہ شریک ہوتے ہیں مسلمان کے ساتھ نماز میں. یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اکیلے تہجد کی نماز پڑھو گے تو انسان سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، حقیقت میں وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے اقتداء میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں بھی زور سے تلاوت سنت عمل ہے، افضل عمل ہے. اس کی دلیل میں ایک یہ دلیل بھی ہے کہ تاکہ جنات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کو ملے. اب جنات آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آواز آئی نہیں رہی ہے، اب وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، ان کو پتا اگر میں نے آ کے کہہ دیا بے ہوش ہو کے گر جائے گا. اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں جناب، آہستہ سے کوئی جن آیا بولے بھائی میں بھی پیچھے کھڑا ہوں، تو کوئی افورڈ کر لے گا؟ کہہ گا مجھے کیا پتا تھا تو بھی ہے، بس یہ کہا بے ہوش. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جنات ان نمازوں میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں. تبھی جنات میں وہ تمام فرقے موجود ہیں جو انسانوں میں. کیوں؟ وہ جن میں جس فرقے کے مولوی کا بیان سنتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. اب میرا بیان سن رہا ہے تو میرے نظریات آ جائیں گے اس میں، یا یہ ٹھیک. اگر جائے گا گرین چینل کی باتیں سنے گا وہ بھی ہری پگڑی باندھ کے گھومنا شروع کر، ان کے حساب سے جو بھی ہری پگڑی ہوتی ہے. ہندو بھی ہوتے ہیں جنات، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جس علاقے میں پیدا ہوئے انہی کے لوگوں کی باتیں سن کے ویسے ہی ہو جاتی ہیں. تبلیغ میں بھی جنات نکلتے ہیں، علماء سے جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو گھروں میں بھی جنات تو موجود ہوتے ہیں. جنات کو گھر سے بھگانا ممکن نہیں ہے ذرا ڈراؤنی قسم کی بات، لیکن یہ ممکن ہے نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنات میں شرارتی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. تو شرارتی جن قرآن سننا گوارا نہیں کرتے. کبھی آپ کسی پہ جن چڑھاؤ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. ایک صحابی گئے، دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کا تھا یا پتہ نہیں مشرکین کا، اتنا اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا. وہ جناب اس پہ جن چڑھا ہوا تھا اور وہ بہت چیختا چلاتا کلابازیاں کھاتا. وہ علاج کر کر کے تھک گئے. صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہیں کو حاجت بھی تھی. وہ صحابہ کے پاس لے گئے کہ یہ ذرا نیک لوگ لگ رہے. تو صحابی کو پتا نہیں تھا، لیکن صحابہ نے ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارنا شروع کر دیا. چلو جی اللہ کا کلام ہے. تو پھونک وہ فرماتے جیسے جیسے میں اس پہ پھونک مارتا گیا اس کا جسم ایسے جیسے رسیاں کھول دی جا رہی ہیں، ایسے جکڑا ہوا تھا نا ایسا، اور کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ان لوگوں نے خوش ہو کے بڑا اکرام کیا، بکریاں دی صحابہ کرام کو، انہوں نے کھائی صحابہ کرام نے. اور مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لے کر آئے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے. رقیہ کا مطلب دم والی ہے کسی وقت، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو گھر میں جب آپ زور سے تلاوت کریں گے تہجد کی نماز، پہلے تو کوشش کریں پڑھیں گے. سوتے سوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا. تراویح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان کو تہجد کی عادت پڑ جائے، رات کو نماز کی عادت پڑ جائے. کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، جو حضرات یہاں بیٹھے ان کو بھی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بھی، کہ اللہ ہمیں پورے سال تہجد کا پابند بنائے. تو اس میں ایک اہتمام کر لیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا بلند آواز سے گھر میں تلاوت کیا کریں. اپنے حافظ بچوں ہاتھوں بدیوں بولو ذرا زور سے پڑھا کرو، ہم بھی پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑا سن لیا کریں گے کیا پڑھ رہے ہو.